اللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار ایک فضیلت میں آتا ہے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے کل روز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کے سالار نبیوں کے سردار بإذن پروردگار غیبوں کے خبردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ بھائی نماز پڑھ رہی آپ کا فرمان ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے کہنے والوں کا نفع پہنچاتا رہے گا اور ان سے عذاب دور کرتا رہے گا۔ کلمہ طیبہ جب تک اس کا حق ہلکا نہ جانے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کا حق کو ہلکا جاننا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس کا حق یہ ہلکا جاننا یہ ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی والا کام ہوتا دیکھ کر نہ اسے روکا جائے اور نہ ہی اسے تبدیل کیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے یہ، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہم روکتے ہیں، انہوں نہیں پتا، ہم کہتے ہیں انہوں نہیں پتا، بچہ چوچا روٹی میں چوچی کے اندر اسی کو سمجھائیے، سمجھائیں سمجھانا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے، قرآن کیا فرماتا ہے؟ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو کتنا سمجھائیں؟ یہاں پہ لکھا ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 100 مرتبہ لاکھ مرتبہ نہیں، مطلقاً حکم ہے سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ بار بار سمجھائیں گے، بار بار کوئی گناہ کر رہا ہے روکیں اس کو پیار محبت سے۔ آپ کو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اگر آپ کے پاس طاقت ہے اس سے روکیں، زبان سے روکیں، ٹھیک ہے، قلم کے ذریعے روکیں، وگرنہ کم از کم دل میں تو برا جانے یار یہ جو کام ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، یہ تو کم از کم ہونا۔ ایک بندہ سامنے گناہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ منع نہیں کر رہا، منع کر سکتا تھا، وہ بھی اس میں شامل ہو رہا ہے، اور ایک بندہ وہاں پر نہیں ہے، اس نے کہا یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ روکنے والوں میں شامل ہو گیا، یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہاں پر ایسے کام نہیں ہونے چاہیے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اسلام کے 8 حصے ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نماز، زکوٰۃ، رمضان کا روزہ، حج بیت اللہ، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنا، اور وہ شخص کامیاب نہیں جس کا کوئی حصہ نہ ہو، ان میں کوئی حصہ نہ ہو اس کا۔ اللہ اکبر۔ نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، لوگوں کو بھی دعوت دینی چاہیے۔ رمضان کے روزے آ رہے ہیں، آپ اللہ کرے جلدی جلدی یہ رمضان آئے، رمضان کی برکتیں سمیٹیں۔ کون سا مہینہ جا رہا ہے جی؟ نسیم بھائی جماعت الآخر ہیں، اگلا مہینہ، اب بولو صحیح، رجب اسے اگلا مہینہ، فرمایا رجب میرا مہینہ نہیں، رمضان شعبان میرا مہینہ، رجب اللہ کا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ رجب کی برکتیں بھی پائیں گے، روزے رکھیں گے اس میں زیادہ انشاءاللہ۔ نفلی روزے کی جو ایسے بڑی بار ہیں جی، نفلی روزے کی تو بڑی بار ہے، لوگ رکھتے ہیں یار یہ کہاں لکھا ہے بھائی، اور بھائی نفلی عبادت کا منع کہاں لکھا ہے کہ کون سے مہینے میں کرنی کون سے مہینے میں نہیں کرنی؟ یعنی کہ نفلی روزے رکھنے میں بھی ہمیں حدیث کا سہارا لینا کہ یار حدیث میں ہوگا تو کریں گے۔ کئی کام میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کئی کام ایسے ہمارے گھریلو ٹوٹکے وسیم بھائی اپنے گھر کے ٹوٹکے بھی آ رکھے، چرپائی پہ بیٹھے تو پاؤں نہیں لانا، کسی حدیث میں آیا منع ہیں جی؟ اب بولو تو صحیح، نہیں ہے، منع نہیں کرتے، بڈیرے منع نہیں کرتے، اوے پیر نہ لاؤ، منجی تو بیٹھے ہیں پیر نہ لاؤ بھائی،
اور کتنے کام ہیں، بڑے تیرے کام ہیں، کسی وقت موقع ملے تو لکھ کر آپ کو میں سارے سناؤں گا انشاءاللہ۔ ہر ایک کے اپنے اپنے خاندان کے اپنے اپنے گھریلو ٹوٹکے مشہور ہیں، ہم اس کے اوپر حدیث کا سہارا نہیں لیتے۔ نفلی روزہ رکھنا تو جناب کہاں پہ لکھا بھی حدیث میں؟ حج کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ حج کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدا دی ہے نا، جب ایک کاش ہماری روح نے بھی لبیک کہا ہو۔ کیا کہا ہو؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ انشاءاللہ جا کے کہیں گے انشاءاللہ، نیت کرتے ہیں یا اللہ اس سال حج کریں گے۔ موقع دے دے یار، موقع دے کے تو دیکھے، رجانا مانگے تھے جا کے انشاءاللہ۔ ہیں حج صاحب حج کر گئے ہیں نا پچھلے سال، رجانا ہی ہوں گی انہوں نے بھی حج کر کے ہیں نہیں جڑے، انشاءاللہ ہم بھی کریں گے حج، برکتیں لوٹیں گے، بہاریں دیکھیں گے، مینا کی بہاریں، عرفات کی بہاریں، مزدلفہ کی بہاریں دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، کیا سما ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں شاعر، کیا کہتے ہیں حاجی مقبول، اور کیا کہتا ہے شاعر؟ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ۔ بندہ کہتا ہے کوئی بڑا کام ہوتا دیکھنا، اللہ اکبر، بندہ کہتا ہے نا، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ جب یہ ہوگا نا معاملہ، پھر آگے کدھر جانا ہے؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پھر امیر علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ امیر علیہ السلام اس موقع بھی لکھتے ہیں، وہ ہے نا مدینے کے حوالے سے کلام لکھا امیر علیہ السلام نے، ابھی ذہن میں آ رہا ہے، میں کہ وہی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ خیر امیر علیہ السلام، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بارو مدینے میں بھی روتا ہوا جاؤں تیرے در پر۔ وہاں پر بندہ جاتا ہے، گناہ سارے معاف، جنت کا مجدہ ملتا ہے اس کو، شفاعت کا مجدہ ملتا ہے۔ کیسے؟ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ انشاءاللہ یہ مجدہ پائیں گے وہاں پہ جا کے، مدینے میں حاضری دیں گے۔ کاش وہ موقع مل جائے، کاش موقع مل جائے، سرکار کی بارگاہ میں سارے دکھڑے کھان گے، آقا اے بھی میرے نال ہوندا پیا، اے ویکھو کی کرتے پے میرے نال، اے ویکھو مینوں تنگ کرتے پے، تسی سنبھالنا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ دربار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ مالک کریم جتنی باتیں ابھی کی قبول فرما لے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل۔ ایک فضیلت میں آتا ہے، ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا مشکل نہیں ہے، ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ بھی تو ٹائم ہوتا ہے، گاڑی آپ چلا رہے ہیں، گھر سے دکان پر آ رہے ہیں، دکان سے گھر جا رہے ہیں، بڑا موقع ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی سوچیں نہ رکھیں، درود پاک کو فوکس کریں نا ہم، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ درود پاک ہمارے بگڑے کاموں کو سنوار دے گا، پریشانیاں دور کر دے گا۔ ہاں حدیث پاک میں بڑے موجود ہیں، مضامین موجود ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تنگ دستیاں دور ہوتی ہیں درود پاک پڑھنے سے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ مدینے پاک کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔
پیارے محترم اسلام بھائی، جو قوم قدرت کے باوجود گناہ کرنے والے کو اس سے روکتی نہیں، اندیشہ ہے کہ وہ نہ روکنے والی قوم مرنے سے پہلے دنیا میں ہی عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ جی ہاں، سنیے، حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابی رسول ہیں، کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اگر کسی قوم میں کوئی شخص گناہ کا مرتکب ہو اور قوم کے لوگ باوجود قدرت اسے گناہ سے نہ روکیں تو اللہ پاک ان کے مرنے سے پہلے ان پر عذاب نازل فرمائے، الیاذ باللہ تعالی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جلد نمبر 4، حدیث نمبر 164، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 164، حدیث نمبر 4339۔ اس حدیث پاک کے تحت میرات المناجی میں ہے کہ جس قوم میں یا جماعت میں کچھ لوگ برائی کے مرتکب ہوں اور وہ قوم ان کو روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ روکے تو بھی عذاب خداوندی کی مستحق ہوں گے، اور یہ عذاب وہ لوگ مرنے سے پہلے دنیا میں دیکھ لیں گے۔ حضرت شیخ محقق علی الاطلاق حضرت سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ برائی کو بدلنے میں کوتاہی کرنا دوسرے جرائم کے مقابلے میں اس لحاظ سے منفرد ہے کہ دوسرے گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی، جبکہ اس کوتاہی کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا۔ آپ کے سامنے گناہ ہو رہے ہیں، کوئی گالی بک رہا ہے، کوئی گانے گا رہا ہے، کوئی سیٹی بجا رہا ہے، کوئی ایسے کہ کوئی بھی گناہ کا کام کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اپنے باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، آپ کے سامنے باپ کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی بھی ایسے معاملات ہو رہے ہیں، جو بھی گناہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے نافرمانی، جو ہے اللہ کی نافرمانی گناہ ہے نا، اللہ کی نافرمانی کرنا گناہ ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں گناہ ہو رہا ہے، آپ روکیں نہ، بھائی نہ کرو یار، ایسا کام نہ کرو، نہ یار باز آ جاؤ، گناہ کا کام ہے، نہیں کرو یار، اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسے نہ کرو یار، پیار محبت سے سمجھائیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ابھی گزشتہ ہمارے یہ جو ایک رسالہ ہے ماں کا پچھتاوا، یہ رسالہ چل رہا ہے، امیر علیہ سنت جو ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ہفتے یہ رسالہ جو ہے آپ نے مطالعہ کرنا ہے، یا اس کی جو ہے نا جو بھی معاملات اس کو آگے تک بڑھانا ہے، تو ہم روزانہ یہ سن رہے ہیں کہ گناہ کوئی بھی ہو اب ہم نہیں روکیں گے، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ابھی ہم نے سنا ہے کہ کیسا عذاب ہے، اللہ کی ناراضی ہے نا۔ اب دیکھیں ایک ہے اللہ کی محبت میں کام کرنا اور اللہ کی محبت میں کسی کو منع کرنا، ایک ہوتا ہے اللہ کے خوف سے کرنا، دونوں چیزیں روکنے والی ہیں، رک رہے ہیں۔ باپ کا خوف ہوتا ہے کہ یا اس چیز کی وہ ڈر ہوتا ہے کہ باپ ناراض ہو جائے گا، اگر کوئی باپ کے سامنے کوئی کام کرنے یا باپ کو پتہ لگے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ یہ خوف تھا کہ یا باپ ناراض نہ ہو جائے، بولو صحیح یار، یہ ہوتا ہے کہ یار باپ ناراض نہ ہو جائے، یار اللہ ناراض نہ ہو جائے، یار اللہ ہمارا ناراض نہ ہو جائے ہم سے، تو ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ یار اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہ اس نے جو ہمیں کام کہا ہے وہ کریں، جس کام کا نہ کرنے کا حکم دیا اس سے بچیں۔ یہ کام بہت آسان ہے، یقین جانے بہت آسان ہے، کر کے دیکھیں۔ نماز نہیں پڑھنے مثال کے طور پہ، یار آپ نماز پڑھنے چلیں، مشکل ہے کام، بتائیں تو صحیح۔ ہم اگر کاروبار بھی ماشاءاللہ سارے کاروباری لوگ تقریباً بیٹھے ہیں، کسی کو مال کسی جگہ پر مثال کے طور پہ سہیل بھائی کو مال مل رہا ہے، کوئی بہترین سا مال ہے، میں کہتا ہوں سہیل بھائی آپ کو فلاں جگہ پر ہے نا وہ مال رکھا ہوا یار بڑا بہترین، میں نے سنا ہے بڑے مناسب داموں میں، دعوت دے رہے کہ نہیں دے رہے کہ یار آپ اپنے رزق کا حلال کو بڑھا لیں، تو یار نیکیوں کو کیوں نہ بڑھائیں یار، نماز کی طرف کیوں نہ بلائیں۔ اگر کوئی آپ دیکھتے ہیں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گرفتار ہے، اس کو روکیں، حکم نہ نازل کریں، ہاں حکم نازل ہو چکے جتنے ہونے تھے، اب آپ نے اس کو بچانا ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا عذاب ہوگا، او بھائی تجھے کیا لگے عذاب سے، تو یہ دیکھ تیرا بھائی نماز نہیں پڑھا، اس کو بچا لے یار، اس کو دعوت دے کو بچا لیں، ہم نے لازمی اس کو عذاب میں دھکیلنا یار، ہم اس طرف لے گئے اس کے اوپر کتنا عذاب ہوگا، اس کے اوپر کتنا گناہ ہوگا، اس کی طرف آپ توجہ نہ دیں، آپ صرف اس بات پہ توجہ دیں یار میں اپنے بھائی کو نیکی کی طرف بلاؤں، میں اپنے بھائی کو برائی سے بچا لوں۔ نہ کہاں اسٹینڈ ہوتا ہے نا، موٹر سائیکل چل رہی ہوتی ہے، وہ اسٹینڈ نیچے لگا ہوا ہوتا ہے، چھوٹا اسٹینڈ، موٹر سائیکل والا جا رہا تو کیا کہتے ہیں، ہاں بولو صحیح، اب آئیے اسٹینڈ چکلو اپنا، کیوں گر نہ جائے یار، اور یہاں پہ دنیاوی طور پہ ہم اس کو بچا رہے ہیں، کوئی اخروی طور پہ جہنم سے نہ بچائیں اس کو، ہیں جی۔ آپ نے دیکھا ایک بندہ ہے اس کے کپڑوں میں کوئی کیڑا جا رہا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے جا رہا ہے، ہم اس کو منع نہیں کریں گے کیا، یا کہیں گے ٹھیک ہے جا رہے تو جان دو، روکیں گے نہ یار، اور دیکھ تیرے کپڑوں میں کیڑا جا رہا ہے یار اس کو نکال، وہ آپ خود بھی نکالنے کی کوشش کریں گے، یہ کیا ہے، یہ آپ اس کی خیر خواہی کر رہے ہیں نا، تو یار جہنم سے بچانے کی بھی خیر خواہی کر لیں یار،
اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مالک کریم یا ارحم الراحمین، ہماری اتنا سے حاضری قبول فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، پنجگانہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما یا ارحم الراحمین، تنگ دستیاں دور ہو جائیں، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار، آسان روزگار، حلال روزگار عطا فرما یا ارحم الراحمین، رسوائی کی زندگی سے محفوظ فرما، غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، نعمت کے چھن جانے، عافیت کے پھر جانے سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین۔ اے پاک پروردگار، جو مسلمان بیمار ہیں گھر میں، اسپتالوں میں، یہاں ہمیں جو بیمار موجود ہے مولا، شفائے کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما، ہماری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمارے شاہد بھائی مہمان ہیں ہمارے، یا اللہ انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کے جو پریشانی اے اللہ دور فرما دے، ان کی یا اللہ جو آسانیاں، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو پریشانیاں دور فرما دے یا ارحم الراحمین، ان کے اوپر اپنی رحمت کی میٹھی نظر فرما یا ارحم الراحمین۔ محبوب علیہ السلام کو واسطہ مکہ مدینہ کی بعد اب حاضری نصیب فرما، حضور علیہ السلام کی مسجد میں نماز کی حالت میں ایمان و عافیت کے ساتھ جلوہ محبوب میں شہادت کی موت نصیب فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک کے پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔